نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم میرے بھائیوں اور بہنوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق اور طاقت سے آج ہم آل عمران کی آیت نمبر 14 سے شروع کریں گے۔ اس پہلی 14 نمبر آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں زُیِّنَ لِلنَّاسِ فریفتہ کیا ہے لوگوں کو حب الشہوات مرغوب چیزوں کی محبت نے من النساء جیسے عورتیں والبنین اور بیٹے والقناطیر المقنطرۃ اور خزانے جمع کیے ہوئے من الذهب والفضة سونے اور چاندی کے والخیل المسومۃ اور گھوڑے نشان لگائے ہوئے والانعام والحرث اور مویشی اور کھیتی ذالک متاع الحیات الدنیا یہ فائدہ اٹھانا ہے دنیا کی زندگی میں واللہ عندہ حسن المآب اور اللہ ہی کے پاس ہے اچھا ٹھکانہ۔ دنیا میں انسان کی فخر کی جتنی بھی چیزیں ہیں اور جتنی ان کو یعنی انسان کو محبوب چیزیں ہیں اور اس کی محبت اللہ پاک نے انسان کے دل میں ڈالی ہوئی ہے، لیکن اس محبت کے لیے اپنے اللہ پاک نے پھر ایک پیمانہ رکھا ہے۔ جس طرح کہ پانی ہوتا ہے اور اس میں ایک کشتی چلتی ہے، یہ پانی جب کشتی کے نیچے ہوتا ہے تو کشتی تو چل رہی ہوتی ہے، اور یہی پانی جب اس کے اندر آ جاتا ہے تو اس کشتی کو ڈبو لیتی ہے۔ یہی مثال ہے ان چیزوں کی۔ یہ سب چیزیں خراب چیزیں نہیں ہیں، لیکن اگر ان کو صحیح مواقع پر اور صحیح مقدار میں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کے مطابق اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پر استعمال کیا جائے تو پھر تو یہ فائدہ مند ہے۔ جس طرح اللہ پاک فرماتے ہیں زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ، یعنی فریفتہ کیا ہے اللہ پاک نے، یعنی اللہ پاک نے لوگوں کے دلوں میں محبت ڈالی ہوئی ہے، عورتوں کی، بچوں کی۔ تو آدمی کے دل میں اللہ پاک نے محبت ڈالی ہوئی ہے، لیکن جس
کام میں اللہ پاک نے اپنی فرمان برداری یعنی دکھائی ہے وہ یہ ہے کہ آدمی شرعی طور پر شادی کر لے، نکاح کر لے، پھر اس کے بعد ایک لڑکی کو بیاہ کر لے آئے، پھر اس کے ساتھ محبت کرے، تو اس سے اللہ سبحانہ و تعالی کا قرب حاصل ہوگا اور اولاد بھی پیدا ہوگی۔ اولاد کے بارے میں پھر اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ اولاد جو ہے انسان کے لیے یعنی آئندہ کے لیے اس کی امداد اور سہارا بنتی ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو صدقہ جاریہ فرمایا ہے۔ نیک اولاد صدقہ جاریہ ہے، کیونکہ اس کے مرنے کے بعد اس نے جو قرآن سکھایا، دین سکھایا، اخلاق سکھائے، لین دین کے صحیح طریقے سکھائے، اور اس پر یہ عمل کرتا رہے گا جب تک بھی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے والدین کو ثواب پہنچاتے رہیں گے۔ اور اچھی بیوی وہ ہے جو انسان اس کو دیکھ لے اور اس کا دل خوش ہو جائے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی بیوی کی بہت زیادہ فضیلتیں بیان فرمائی ہیں کہ بہترین بیوی وہ ہے کہ اس کو دیکھے تو آپ کا دل خوش ہو جائے، وہ آپ کو دیکھے تو اس کا دل خوش ہو جائے، اور پھر جب اس کو کوئی حکم دے تو وہ مان لے، اور اگر آپ گھر میں نہیں ہیں تو آپ کے گھر کے بال کے بچوں کی اور اپنی حفاظت کریں، یعنی عزت کی، اپنی عزت کی بھی اور آپ کی عزت کی بھی۔ تو اسی طرح یہ دونوں چیزیں فائدہ مند ہیں، لیکن اگر آپ بغیر نکاح کے کسی لڑکی سے زنا کرتے ہیں تو پھر تو گناہ ہے، جس کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے اور بچے بھی نہیں پیدا ہوں گے، یعنی وہ اس صدقہ جاریہ کے فائدے سے بھی محروم ہو جائیں گے۔ تو خواہشات تو دونوں طریقوں سے پورے ہو جاتے ہیں، لیکن ایک طریقے سے جب خواہشات بھی پورے ہو گئے اور اس میں ثواب بھی مل گیا اور آخرت بھی مل گئی، اور دوسرے میں جو ہے نا وہ خواہش تو پوری ہو گئی لیکن ذلت اور رسوائی بھی ہوئی اور آخرت کا عذاب بھی ہوا، اللہ پاک بھی ناراض ہوئے۔ پھر اللہ پاک فرماتے ہیں والقناطیر المقنطرۃ، اور خزانے جمع کیے ہوئے، یعنی جو مال آدمی کماتا ہے پھر اس کو جمع کرتا ہے، بینکوں میں آج کل جمع کرتے ہیں، پرانے زمانے میں یعنی خزانے ہوا کرتے تھے، زمین میں دفناتے تھے چوروں سے، یعنی چھپ چھپا کے، لہٰذا یعنی جمع کرتے تھے۔ اب ان خزانوں میں سے اگر آپ زکوٰۃ دیتے ہیں، خیرات اور صدقات کرتے ہیں، تو آپ کے درجات کے بلند ہونے کا ذریعہ بنتا رہتا ہے، اور اگر ان کے اوپر آپ کنجوسی کرنا شروع کر دے، زکوٰۃ دینا بند کر دے، تو یہ پھر بچھو اور سام بن جاتے ہیں۔ آخرت میں ان کو پگھلا کر یا ان کے بڑے بڑے یعنی اینٹیں بنا کر اور وہ جہنم میں گرم کر کے، یعنی شانے اور چھاتیاں اور یہ منہ، یہ سارے چہرے وغیرہ سب کو داغ دیے جائیں گے اس سے، اور بچھو ڈونک ماریں گے، اور اسی طرح جو سانپ ہے وہ بھی ڈس مارتے رہیں گے۔ تو اس طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اچھی چیزیں ہیں، لیکن اگر اس کو صحیح طریقے پہ استعمال کر دیں۔ من الذهب والفضة، سونے اور چاندی کے، کیونکہ اصل تو سونے اور چاندی ہے، یہ تو جو نوٹ ہے یہ سونے چاندی کے برابر سمجھے جاتے ہیں، کیونکہ اس کو آپ مارکیٹ میں لے جا کر تو کرنسی سے آپ سونا چاندی لے سکتے ہیں۔ تو یہ اس زمانے میں چونکہ بہت ترقی ہوئی ہے، اور اب کاغذ جو ہے وہ سونے چاندی کی جگہ پکڑ گیا ہے، لیکن یہ ہے کہ اس میں سونا چاندی چھپا ہوا ہے، آپ کسی وقت بھی اس سے لے سکتے ہیں۔
پھر اللہ پاک نے جو چیز فرمائی ہے والخیل المسومۃ، اور گھوڑے نشان لگائے ہوئے۔ پرانے زمانوں میں تو گھوڑوں کی بہت زیادہ مانگ تھی، اور فخر اور غرور کے لیے بھی لوگ رکھتے تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فخر اور غرور کے لیے گھوڑا رکھنا بہت زیادہ اس کو ناپسند فرمایا ہے، اور اس کے لیے وعیدیں فرمائی ہیں۔ اور جو اللہ کے راستے میں لڑنے کے لیے، چلنے کے لیے، استعمال کے لیے وہ رکھتا ہے، تو اس کے گوبر کو بھی اور اس کے یعنی ہر چیز کو میزان میں تولا جائے گا، اور اس کو یعنی اس کا اجر ملے گا۔ تو اسی لیے وہ اگر جہاد کے لیے، اللہ کے راستے کے لیے اس کو پالتا ہے اور رکھتا ہے تو اس پہ اجر و ثواب ہے۔ اور پھر یعنی مال غنیمت میں بھی اس وقت یہی تھا کہ جو گھڑ سوار ہوتا تھا اس کو 2 حصے ملتے تھے، اور جو پیدل آدمی ہوتا تھا اس کو 1 حصہ مل جاتا تھا، کیونکہ گھوڑا رکھنا بھی تو بہت مشکل کام ہے۔ لہٰذا ایک تو اس پہ پیسے مال خرچ ہوتا ہے، اور دوسرے اس کی یعنی نگرانی کرنا اور اس کا رکھنا، اس کو صحیح طریقے سے پالنا، یہ بہت سخت کام ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اب اس زمانے میں تو یہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی اس کی قیمت بہت زیادہ ہے۔ اس زمانے میں بھی یہ گھڑ سوار لوگ جو ہیں، یا جو اس پر یہ جو کھیل وغیرہ کھیلتے ہیں، تو یہ اب بھی بہت زیادہ مہنگی چیزیں ہیں، اور غرور تکبر اس میں ابھی بھی ہے جن کے پاس ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ پھر آگے فرماتے ہیں والانعام والحرث، اور اس کے ساتھ مویشی اور کھیتی، یعنی جو بڑے بڑے جائیدادیں ہوتی ہیں لوگوں کی، میرے اتنے مربع ہیں، میرے اتنے ایکڑ زمین ہے، میرے اتنی جرب زمین ہے، یعنی اس پہ فخر کرتے ہیں۔ لہٰذا اور جس کی مویشیاں، میرے اتنی بھینسیں ہیں، میرے پاس اتنے زیادہ بکریاں ہیں، اونٹ ہیں، یعنی ہر کام قبیلے میں، ہر علاقے میں ایک چیز ہوتی ہے جس پر وہ فخر کرتے رہتے ہیں۔ ذالک متاع الحیات الدنیا، ان سب کی طرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اشارہ فرما دیا کہ یہ فائدہ مند چیزیں ہیں، فائدے اٹھانے کی چیزیں ہیں اس زندگی میں، تو اس کو آپ فائدے کے لیے استعمال کریں، اس سے فائدہ ضرور اٹھائیں، لیکن حد سے نہ بڑھیں۔ جس طرح اللہ کی عبادت، اس میں مشہوریت کی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی یعنی عبادت میں کوتاہی نہ آئے۔ نماز کا وقت ہو جائے اور آپ لگے رہتے ہیں، یعنی گھوڑوں کو مالش کر رہے ہیں یا ان کو چارہ ڈال رہے ہیں، اور نماز کا وقت چلا گیا تو یہ نقصان ہو گیا، پھر آخرت کا نقصان بہت زیادہ ہو گیا۔ لہذا جب اذان ہو جائے تو سب کاموں کو چھوڑ کر مسجد کی طرف چلنا چاہیے، اور عورتوں کو اپنے مصلی پہ کھڑے ہو کر نماز پڑھ کے پھر باقی کام شروع کر دینا چاہیے۔ یہ اللہ کا حکم ہے، اور اس کو اس وقت اسی وقت پورا کرنا چاہیے۔ اس میں یعنی آدمی غفلت نہ کرے، قضا نہ کرے اور دیر نہ کرے، جلد سے جلد جب اذان ہو جائے تو پڑھ لے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ پھر فرماتے ہیں واللہ عندہ حسن المآب، اور اللہ ہی کے پاس ہے اچھا ٹھکانہ۔ پھر اللہ پاک نے فرمایا قل، آپ فرما دیجئے، اُنبئکم، کیا بتاؤں میں تم کو، بخیر من ذالکم، اس سے بہترین چیز، للذین اتقوا، پرہیزگاروں کے لیے، عند ربہم، اپنے رب کے ہاں، جنات تجری من تحتها الانہار، باغ ہیں جن کے نیچے جاری ہیں نہریں، خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے ان میں، وازواج مطہرۃ، اور عورتیں ہیں ستری اس میں، ورضوان من اللہ، اور رضامندی اللہ پاک کی، واللہ بصیر بالعباد، اور اللہ کی نگاہ میں ہیں بندے۔ پھر اللہ پاک نے اپنے پیغمبر علیہ السلام کے ذریعے سے یہ فرمایا کہ اس سے بہترین چیز نہ بتاؤں کہ انہی چیزوں پہ تم اس کو کما لو،
اس زندگی میں فائدہ بھی اٹھا لو ان چیزوں سے، یہ جو دنیاوی چیزیں پہلے اللہ پاک نے بیان فرمائی، اور اس سے آخرت بھی کما لو۔ اور وہ یہ ہے کہ وہ تقوی والوں کے لیے ہے۔ تقوی پرہیزگاری کو کہتے ہیں، اللہ سے ڈرنے کو کہتے ہیں۔ تو جو اللہ سے ڈر کر زندگی گزارے گا ان چیزوں سے فائدہ بھی لے گا اور آخرت بھی کمائے گا۔ تو اللہ پاک آخرت کی کچھ جنتوں کے ذکر فرما رہے ہیں کہ لیکن یہ تقوی والوں کے لیے ہے، ان مسلمانوں کے لیے ہے جو تقوی اختیار کرتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کی فرمان برداری کرتے ہیں، تو ان کے لیے یہ جزا ہے۔ پھر یعنی اللہ پاک نے فرمایا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں تم کو یہ نہ بتاؤں جو متقی لوگ ہیں ان کے لیے اللہ پاک نے کون کون سی چیزیں آخرت میں رکھی ہیں، اور ان کے لیے جنت ہیں، یعنی باغ ہیں جن میں ان کے بنگلوں اور درختوں کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور اس میں یہ ہمیشہ رہیں گے۔ دنیا میں تو آدمی نے ہمیشہ رہنا نہیں ہے، لیکن ادھر ہمیشہ رہیں گے۔ پھر ان کے ساتھ ازواج مطہرات، عورتیں پاک ستھری ہیں، نہ ان کو ماواری آئے گی، نہ خون آئے گا، نہ ان کو یعنی بلغم ہوگا، نہ کوئی یعنی بدبو ہوگی، پسینہ وغیرہ کی بدبو وغیرہ بھی نہیں ہوگی۔ یعنی ہر چیز صاف ستھرے یعنی طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو رکھا ہے۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ، اور سب سے جو اونچی اور اچھی چیز ہے اللہ پاک کی طرف سے ملے گی، وہ رضامندی اللہ پاک کی ہے، جو جنت میں اللہ پاک جب لوگوں کو جنت میں داخل فرما دیں گے تو پھر اپنی رضا کا اظہار بھی کر دیں گے اور ان سے راضی ہو جائیں گے، اور ان کو کہہ دیں گے کہ اب میں تم سے راضی ہوں اور خوش اس میں رہتے رہو۔ واللہ بصیر بالعباد، اور اللہ کی نگاہ میں ہیں سب بندے، یعنی اللہ پاک نے سب بندوں کو اپنی نگاہ میں رکھا ہوا ہے، اور وہ دیکھ رہے ہیں، ہر ایک کے عمل کو دیکھ رہے ہیں۔ لہٰذا یہ آدمی نہ سمجھے کہ میں چھپکے سے کوئی کام کر لوں گا یا لوگ نہیں ہوں گے، لیکن اللہ تو ہوں گے نا۔ دوسری جگہ اللہ پاک فرماتے ہیں اگر تم دو ہو تو تیسرا تمہارے ساتھ اللہ ہے، اگر تم چار ہو تو پانچواں اللہ پاک تمہارے ساتھ ہے، اس طرح اگر زیادہ ہو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے، اگر تم ایک ہو تنہائی میں کوئی کام کر رہے ہو تو پھر بھی اللہ پاک تمہارے ساتھ ہے۔ تو یہ سمجھ کر تم جب زندگی گزارو گے تو اللہ کا خوف تمہارے دلوں میں ہوگا اور تقوی تمہارے ساتھ ہوگی، تو پھر انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں اس دنیا سے کامیاب و کامران لے کے جائیں گے، اور آخرت میں یہ سب یعنی بشارتیں جو اللہ پاک نے فرمائی ہیں یہ ملیں گی۔ وما علینا الا البلاغ، صدق اللہ العلی العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔